اللہ اکبر کبیرہ جناب جبریل بھی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں لیکن عجیب سی خوشبو ابھی آئی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ راز ہوتے ہیں، رہنے ہی دے۔ عرض کرتے ہیں جناب جبریل سونا پھر فرما دو نا، پھر میں آپ کے پاس آتا جاتا ہوں، ہر نبی کا صحابی ہوں، ہر نبی کے پاس آتا جاتا ہوں تو دل میں جو چاہت ہوتی ہے وہ پوچھ لیا کرتا ہوں، سونا بتاؤ نا، کملی والا بتاؤ نا یہ خوشبو کیسی عجیب سی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اونٹ چرا رہا تھا وہ میرا بڑا محبوب ہے۔ کوئی اونٹ چرا رہا تھا میرا بڑا محبوب ہے، بس اس نے ٹھنڈی آہ بھری ہے، بس یہ اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا اویس ہے۔ وہ میرا اویس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ اونٹ روز چرا کے جناب والا واپس جب آتے، آنکھیں ماں ہے، آنکھوں سے نبی نائے، آنکھوں سے نبی نائے، نظر نہیں آتا، ٹوٹل ماں کی خدمت، کھانا بھی پکانا ہے، انہیں وضو بھی کروانا ہے، ان کا ہر جناب والا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ حضرت اویس کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ ایک دن آئے ماں کی بارگاہ میں اور عرض کیا امی جی مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے لجپال سے مل کے آؤں۔ ماں نے کہا نہیں۔ اچھا پھر یہ نہیں ابھی کرکٹ کھیلنے جائے نا، کوئی کرکٹ کھیلنے تو امی پھر میں چلنے تو امی آکسی نہیں بیٹا وہ توڑا آٹے دا بھی آنا سی تے پھر ادھر بھی جانا سی تے پھر وہ گیس بھی سلنڈر پڑھ کے آنا سی۔ امی رہن دیو میں بس آیا ہوں تھوڑی بعد ہی لے آفسا نا۔ او ویسا وہ کیا تھے؟ یہ کرکٹ کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، یہ بازار جانے کے لیے نہیں، یہ نبی سے ملاقات کا پوچھ رہے تھے۔ امی جاؤں ملاقات کر کے آؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ فرمایا نہیں جانا، تو گیا تو میرا کون خیال رکھے گا؟ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتی، میں تو چل بھی نہیں سکتی، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اے اویس میرا تو ہی ہے سہارا، میرا تو ہی ہے سب کچھ، میرا تو ہی ہے نظر کا نور بھی، دل کا چین بھی، تو چلا جائے ایک سیکنڈ کے لیے، دن کے لیے تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں سے پوچھا اے اماں جاؤں؟ جواب ملا نہیں۔ دوبارہ پوچھا جاؤں؟ نہیں جواب ملا نہیں۔ اللہ اکبر، پھر پوچھ کے جب جواب نہ میں آتا اویس روتے، اتنا روتے کہیں ماں کو جناب والا تکلیف نہ ہو، چھپ کے رویا کرتے، جنگلوں میں جا کے رویا کرتے، اونٹ چراتے ہوئے رویا کرتے، لیکن اتنا روتے۔ ایک دن پوچھا ماں سے، جب جواب نفی میں آیا، جواب نہ میں آیا، روتے روتے جنگلوں کی طرف نکل گئے اور جنگل میں جا کر منہ مدینے کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں سونیا میں تے نہیں آ سکتا، سونیا تو ہی آ جا۔ اور رو کے عرض کرتے ہیں محبوب میرے آ جا، محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جاواں سونا محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جاواں، رو رو کے نہ مر جاواں، ڈوبے چلے آئے ہنجواں وچ تو آویں تے تر جاواں سونا، ڈوب چلے آئے ہنجواں وچ تو آویں تے تر جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایسا ہوا اونٹ چرا کے نہ پلٹ کے آئے، پھر جناب والا ماں کی خدمت میں قدموں پہ ہاتھ رکھا، امی مل کے نہ آؤں؟ اللہ اکبر۔
اور بیٹا رو رہا ہے، لگاتار آنکھوں سے آنسو جاری، محبت ہی ایسی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ میرے پاک نبی بھی نا کبھی کبھی نکل کے نا اپنے اجرا سے اور صحابہ سے فرمایا کرتے مجھے میری محبت کی اور میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، یمن کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مزہ تو تے ہم تو کہتے ہیں نا یار ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، ہم کیا کرتے ہیں حضور سے، لیکن مزہ تو یہ ہے نا سونے جانے جانا خود فرما دیں کہ وہ میرا محبوب ہے جی، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جب کہا نا کہ ادھر میرا محبوب رہتا ہے تو پھر اویس کرنی نے بھی یہ کہا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا ہوگا کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، تھوڑا اگر بول جو ہے جی تھوڑا سا گنگنا لو، زیادہ اونچی آواز نہ صحیح، ہاتھ بھی نہیں چاہنے، میں تھوڑا گنگنا لو۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت تو ایسی آواز آنی چاہیے محبت ہو، ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو۔ محترم محمد عبدالرزاق صاحب بھی تشریف فرما، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ ماں نے کہا بیٹا رو نہیں، آخر ماں ہے، ماں کب دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگے، ماں کب چاہتی ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہو، مائیں خود دکھ برداشت کرتی ہیں لیکن بیٹے کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہیں۔ بیٹا کوٹھی میں رہے، ماں حجرے میں خوش رہتی ہے، میرا بیٹا جو خوش ہے، میرا بیٹا جو سکون میں ہے، میرا بیٹا سکون حال میں ہے، پرسکون حال میں ہے۔ لیکن جو ہی غم آتا ہے ماں بھی یاد آتی ہے، جو ہی خوشی آتی ہے پھر بھی ماں یاد آتی ہے۔ اور کھڑی والا بابا کہتا ہے کہ عیداں تے شبرات آیا اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ بندہ بابا بھی بن جائے، بندہ 80 سال کا بابا بھی بن جائے، کوٹھیاں بھی موجود ہوں، محل بھی موجود ہوں، گاڑیاں بھی موجود ہوں، پھر بھی پتہ ہے بابا سے پوچھو تو وہ کیا کہتا ہے؟ بابا یہی جواب دیتا ہے، یہی جواب دیتا ہے، شاہ جی بڑا رب کا فضل ہے، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑے جناب والا کوٹھیاں بن گئی ہیں، لیکن شاہ جی ایک حسرت رہ گئی، ایک دل ہی میں رہ گئی، ایک دل کی صدا وہاں دب گئی۔ او بابا جی وہ کون سی صدا؟ فرماتے ہیں بابا سب کچھ مل گیا ہے، آج اگر امی ہویا، آج اگر میری ماں ہو تو پھر کتنا سکون آتا، کتنا چین آتا، کتنا مزہ آتا، لیکن وہ دکھ دیکھ کے چلی گئی، وہ دکھ برداشت کر کے چلے گئے، وہ جناب والا بڑی مصیبتیں اٹھا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ماں یاد آیا کرتی ہے۔ جناب اویس کرنی کو سینے سے لگایا، فرمایا اویس بڑا پیار رکھتا ہے کملی والے سے، بڑی محبت رکھتا ہے کملی والے سے، جا اویس
خیال رکھنا میرا بھی، جلدی پلٹ کے آ جانا، وہاں بیٹھ نہیں رہنا، وہاں بیٹھا ہی نہیں رہنا، اے اویس جا چلا جا، میرا بھی کملی والے کو سلام دینا اور جا دیدار کر کے آ جا۔ جناب اویس وہاں سے نکلے۔ آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، کئی دنوں سے جس کی یاد تھی، جس کی تمنا تھی، جس کے دیکھنے کی آرزو تھی، اللہ اکبر آج پوری ہو گئی۔ جناب اویس رات نیند نہیں آتی، کبھی پہلو ادھر بدلا، کبھی ادھر بدلا، کبھی باہر نکل کے درختوں سے مخاطب ہو گئے، اے درختوں تمہیں پتا ہے اویس مدینے جا رہا ہے؟ اور کوئی سننے والا نہیں۔ درختوں سے مخاطب ہو کے باز گشت بن کے جب آواز پلٹ کے کانوں میں آتی، اویس خوش ہو جاتے، اویس مسکرانے لگتے۔ اویس بھی مدینے جا رہا ہے، اویس آقا جی کو دیکھنے جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ المختصر، بات بڑی لمبی، المختصر جب جناب اویس ماں کے قدموں کو چوم کے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں لے کے جب جناب اویس نکلے مدینہ طیبہ کی طرف، بڑا دور کا سفر، کئی میلوں کا سفر، جناب اویس جناب والا نکلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلتے چلتے تھک کے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی دور بستی بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اللہ اکبر، جناب اویس چلتے رہے، چلتے رہے، آخر کار مدینہ پاک پہنچ گئے۔ وہاں در و دیوار کو بوسے دے رکھے گئے، در و دیوار کو چومے جا رکھے گئے، حتیٰ کہ آخر پوچھا او میرے نبی کا در کہاں ہے، میرے نبی کا گھر کہاں ہے، میرے نبی کا حجرہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ وہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی من دقل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رکھا ہے؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ فرض کیا اے مائی جی بڑی دور کا مسافر ہوں، آقا سے محبت رکھنے والا، ایک آقا کا منگتا بن کے آیا ہوں، آقا کا دیدار لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہاں انتظار کرو، آقا جی گھر میں موجود نہیں ہے۔ قربان جاؤں جناب اویس جب سنا کہ گھر میں نہیں ہے، ممبر پہ چلے جاتے ہیں، ممبر پہ جا کر اللہ اکبر وہاں ہاتھ جناب والا چومتے ہیں، ہاتھ ممبر سے لگا کے چومتے ہیں، ہونٹوں سے بوسے دیتے ہیں، کبھی دیواروں کو بوسے دیتے، کبھی جناب والا مسجد کے سین کو چوما جا رہا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ ایک سوراخ سے دیکھے جا رہی ہے، دیکھا ایک بندہ ہے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پراگندہ سے بال ہے، دھول سے لپٹا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن محبت اتنی، ہر چیز پہ بوسا ہے، ہر چیز پہ آنسوں کا قطرہ پڑا ہے۔ اماں جی بھی رونے لگی ان کی محبت دیکھ کے۔ اللہ اکبر، جب پلٹنے لگے ات گیا امی جی ایک پیغام ہے سونے یار کی، سونے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، وہ پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ کل قیامت کے دل جب اپنے گناہگاروں کی سفارش فرمانے لگو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بھی کملی تلے چھپا لینا ہے۔ اللہ اکبر، کبیرہ جانتے تھے یہ امیروں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، یہ غریبوں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، یہ جانوروں کا فقط نبی نہیں بن کے آیا، بلکہ کہنا یہ چاہتے تھے، صدا یہ تھی، ایمان یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیاں تے نیویاں دے دیکھو فرق مٹان آیا، اے عربی سلطان آیا۔ جناب ادھر سے جناب اویس نکلے، ادھر سے کملی والے تشریف لائے، فرمایا عائشہ مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے، او محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ قربان جائے کملی والے کے غلاموں، اماں جی رو رہی ہے، آنکھوں سے موتی ٹپک رکھے گئے، عرض کرتی ہے کپ کپاتے ہونٹوں سے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
उवैस आया था, बड़ा प्यार करता है आपसे, बड़ी मोहब्बत करता है आपसे। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलाम वाल मुख्तसर। जब जनाबे उवैस पलट के आए दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से माँ बोली, माँ कहने लगी बेटा आ गया है। माएँ दस्तक पहचाना करती हैं, माएँ बेटों की आहट पहचाना करती हैं, वो तो कब्र में भी चली जाएं, फिर भी हदीस पाक में है यस्माउ करान आलिहिम, उनके जूतों की आहट भी सुनी जाती है, चलने वालों की कदमों की आहट भी सुनी जाती है। अल्लाहु अकबर, आहट से ही बता दिया बेटा उवैस पहुंच गए हो। अल्लाहु अकबर कब कभी तारी है, ओटों से कोई जवाब नहीं, लफ्ज़ा बरंदा में जब अंदर आए माँ के कदमों से लिपट गए, माँ के कदमों पे अपना सर रख के रोए, रज के रोए, फिर इतना रोए, माँ तसल्लियाँ देती रही, माँ सर पे हाथ फेरती रही, बेटा क्या हुआ, क्या मदीने नहीं गया, क्या रास्ता भूल गया, बेटा कुछ तो बोल। बेटा क्या बोले, अर्ज करता है अम्मी आपने दुआ क्यों नहीं फरमाई, क्या आप मुझसे राजी नहीं। बेटा मैं भी राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी तुझ पे राजी, सोना मोहम्मद भी तुझ पे राजी। बेटा बात क्या है, अर्ज किया अम्मी जी जलवाए जाना नजर नहीं आया, जलवाए जाना से मुलाकात नहीं हुई। फिर माँ है, माँ ने कहा बेटा आ जा, फिर आंसू पूछ ले, आज तेरी माँ बोलने लगी है, आज तेरी माँ रब से कुछ मांगने लगी है। माँ की दुआ रब रद्द नहीं करता, माँ की सिफती ऐसी रब ने रखी है, माँ की जात ऐसी बनाई है, माँ जो लब से निकाल दे बेटे के बेड़े पार हो जाते हैं। ऐ बेटा कदमों से उठ, सीने से लग, माँ के सीने से लग जा। माँ सीने से लगा के कहने लगी बेटा माँ दुआ तुझे देती है। ऐ बेटा दुनिया खत्म होती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, दिन रात बदलते बनते रहेंगे, लेकिन उवैस कयामत तक मिंबर तेरे नबी का होगा, तज़किरे तेरे ही होते रहेंगे। माँ ने दुआ दी, माँ ने क्या दी, दुआ दी। फरमाया ये सब कुछ जो बना है, ये सब कुछ जो कमाल मिला है, माँ की दुआ का सदका है। माँ की दुआ का, सारे बोलो माँ की दुआ का सदका है कि ये अजमतें मिली हैं। यार ये कहाँ चकमीर, कहाँ वो 1450 साल बीत गए और फिर चकमीर में हजरत उवैस का जिक्र हो रहा है। माँ की दुआ नहीं है जी, ये माँ ही की तो दुआ है। माँ जब दुआ देती है बेड़े पार हो जाते हैं।